الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. محترم سامعین، اللہ جل شانہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن پاک کو نازل فرمایا. قرآن پاک میں زندگی کے ہر موڑ کے لیے، زندگی کی ہر تنگی اور مشقت کے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اگر انسان قرآنی ہدایات پر عمل کر لے تو یہ دنیا اس کے لیے گل گلزار بن جائے، ساری پریشانیوں سے، ساری مشکلات سے اس کو چھٹکارا مل جائے. لیکن ہو کیا رہا ہے کہ ہم نے آج قرآن کو پس پش ڈال رکھا ہے، اور قرآن کو ہم نے صرف ایک ثواب کی چیز سمجھ رکھا ہے، مردوں کو بخشنے کے لیے یا بیٹی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر کے اوپر رکھنے کے لیے یا عدالتوں میں گواہی اٹھانے کے لیے، گواہی دینے کے لیے ہم نے قرآن کو رکھ رکھا ہے. اس سے زیادہ نہ ہم قرآن پاک سے کوئی ہدایات لیتے ہیں، نہ قرآن پاک سیکھتے ہیں. مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر سوچے سمجھے پڑھنے والا اور ایک بت کی عبادت کرنے والا یہ دونوں برابر ہی ہیں. جیسے اس بت کو پکارنے والے کو اس بت سے کوئی فائدہ نہیں، ایسے اس انسان کو اس قرآن سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا. جو اس کا مقصد تھا، جہاں تک بات ثواب کی ہے، ثواب تو مل ہی جائے گا، لیکن مقصد یہ نہیں ہے. مقصد تو یہ تھا کہ یہ قرآن انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، اس کے اندر جو تعلیمات ہیں، جو رہنمائی ہے، جو ہدایت ہے، انسان اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرتا. لیکن ہم نے اس کو ایک ثواب کی چیز سے زیادہ اس کو کوئی درجہ نہیں دیا ہے. تو قرآن پاک کی جو آیت آج آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ پاک ایک بہت بڑا اصول بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی سنی سنائی خبر بغیر تحقیق کے نہ دوسروں کے اندر پھیلاؤ، نہ اس سنی سنائی خبر کی بنیاد پر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرو جب تک اس کی تحقیق نہ کر لو. اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فتبینوا، تو پہلے اس خبر کی تحقیق ضرور کر لینا. کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم کسی قوم کو، کسی قبیلے کو اپنی نادانی
اور خبر کی پورے طریقے سے تحقیق نہ ہونے کی بنا پر ان کو کوئی نقصان پہنچا دو اور بعد میں پھر تم نادم اور شرمندہ ہوتے پھرو۔ اس آیت کے پس منظر میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ عرب کا ایک قبیلہ ہے بنو المستلق، ان کے ایک سردار ہیں حارث بن زرار۔ یہ حارث بن زرار وہی ہیں جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں اور مومنین کی ماں ہیں۔ حارث بن زرار یہ اس وقت ابھی اسلام نہیں لائے تھے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ادائے زکوٰۃ کی۔ حضرت حارث بن زرار یہ اس وقت ایمان لے آئے اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا، اور خالی اقرار ہی نہیں کیا، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے علاقے کا چونکہ سردار ہوں اور سردار کی بات لوگ مانتے ہیں، میں اپنے علاقے میں جاؤں گا، وہاں جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں گا اور ادائے زکوٰۃ پر زکوٰۃ ادا کرنے پر تیار کروں گا۔ جو جو ایمان لاتا جائے گا زکوٰۃ ادا کرتا جائے گا، میں ان کا مال جمع کر کر کے رکھتا جاؤں گا۔ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو آپ اپنا قاصد بھیج دینا، میرے پاس زکوٰۃ کا جتنا بھی مال ہوگا وہ میں آپ کے قاصد کے ہاتھ آپ کی خدمت میں روانہ کر دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ٹھیک۔ اب حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قوم میں واپس آئے، اپنے قوم کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کی دعوت دی۔ اب لوگ ایمان لاتے گئے اور زکوٰۃ کا مال جمع ہوتا گیا۔ جب آپ کے پاس بہت سارا مال جمع ہو گیا اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد کس دن آئے گا، تو یہ سارا مال ان کے حوالے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حارث بن زرار کے پاس بھیجا، جاؤ بنو المستلق قبیلے کے پاس، ان کے پاس زکوٰۃ کا مال اکٹھا ہے، وہ جا کر لے آؤ۔ اب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ جب زکوٰۃ کا مال لینے کے لیے پہنچے، ابھی وہ اس قبیلے کے پاس نہیں تھے، کچھ دور ہی تھے، تو ان کو یاد آیا کہ میری تو اس قوم کے ساتھ بہت پرانی دشمنی ہے، وہ لوگ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائیں۔ میری اس قبیلے کے ساتھ پرانی دشمنی تھی، کوئی اسلام لانے سے پہلے کی، وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ ابھی یہ اس انتظار میں ہی تھے، کسی آدمی نے کہا کہ وہ لوگ تو تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت حال کیا تھی کہ حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا جب ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد نہیں پہنچا، وہ سمجھے شاید رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے آپ نے ابھی تک اپنا قاصد نہیں بھیجا۔ اب انہوں نے اپنے قبیلے کے جو بڑے معزز لوگ تھے ان کو اکٹھا کیا، چلو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلتے ہیں اور جا کے آپ سے پوچھتے ہیں کیا بات ہوئی، کیا ناراضگی کی وجہ ہوئی کہ آپ نے اپنا قاصد نہیں بھیجا۔ اور دیکھنے والے نے ایویں بات اڑا دی اور آ کے حضرت ولید بن عقبہ سے کہہ دیا کہ وہ لوگ تو آپ کو مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا لشکر وہاں پہ اکٹھا کیا ہوا ہے۔ حضرت ولید بن عقبہ جیسے ہی سنا فوراً وہاں سے بھاگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ آپ نے تو مال لینے کے لیے بھیجا تھا، وہ تو مجھے مارنے کے لیے وہاں پہ اکٹھے ہوئے تھے، بہت بڑا لشکر وہاں پہ اکٹھا ہے، مجھے کسی آدمی نے بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سن کر غصہ آ گیا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں ایک مجاہدین کا ایک لشکر تیار فرمایا اور کہا جا کے ابھی ان کو جا کے پوچھو، ان کا مقابلہ کرو، وہ اسلام سے پھر گئے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنے سے منع کرتے ہیں۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے لشکر لے کر گئے، آگے سے وہ بھی آ رہے ہیں۔ حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے گھیر لیا جا کے۔ اب قبل اس کے کہ کوئی قتل و غارت شروع ہوتی، حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا بھئی ہمیں کیوں پکڑ رہے ہو،
ہم تو اس لیے آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ناراض ہو گئے، اپنا کوئی قاصد نہیں بھیجا ہمارے پاس۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ساری بات سمجھ گئے کہ بیچ میں کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ تو پکے مسلمان ہے۔ وہ تو پریشان ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان ساروں کو لے کر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کسی نے غلط افواہ پھیلائی ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو پریشان ہو گئے تھے کہ قاصد کیوں نہیں پہنچا، اللہ کے نبی ناراض تو نہیں ہو گئے، اور قاصد کیوں نہیں پہنچا، کسی نے خبر اڑا دی کہ تمہیں تو مارنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہوئے۔ اب اس موقع پر پھر یہ اللہ پاک نے یہ آیات نازل فرمائیں، اے ایمان والو، کوئی بھی غیر ذمہ دار آدمی تمہارے پاس اگر کوئی خبر لے کر پہنچتا ہے تو خالی اس خبر کی بنیاد پر تحقیق کیے بغیر کبھی بھی کارروائی نہ کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کارروائی کر بیٹھو، اس کے بعد خبر جھوٹی نکلے اور تمہیں پھر شرمندگی اور ندامت اٹھانی پڑے۔ کتنا بڑا اصول بیان کیا ہے قرآن پاک میں۔ 90% آج گھروں کے اندر لڑائیوں کی وجہ سنی سنائی باتیں ہیں۔ کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، دکانوں میں، کسی بھی جگہ چلے جائیں، صرف سنی سنائی بات۔ گھروں میں، بچوں میں، بڑوں میں لڑائی ہوگی بچوں کی بنیاد پر۔ 3 سال کا بچہ یہ کہہ رہا ہے، بھئی پوچھ تو لو کسی سے۔ بچے نے کہا، ہاں جی مجھے چاچی نے مارا ہے، ہاں مجھے تائی نے مارا ہے، چلو جی پہنچ گئے، اور پھر ایسی لڑائیاں شروع ہوتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا جی بات تو کچھ تھی نہیں۔ کسی نے اگر تمہارے بارے میں کچھ غلط کہا ہے، تمہیں کوئی پتہ چلا تو جا کے اس سے پوچھ لو کہ اصل خبر کیا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج افواہیں پھیلانا یہ ہماری قوم کا ایک محبوب مشغلہ بن گیا ہے۔ خاص کر جس کے بارے میں اگر کوئی خبر آپ کو پہنچی ہے، اگر وہ آپ کا کوئی سیاسی مخالف ہے، یا آپ کا کوئی مذہبی مخالف ہے، یا آپ کی اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے، بس پھر اس خبر کو لوگوں میں پھیلانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ آپ کا سیاسی مخالف ہے۔ اس خبر کی تحقیق کی آپ کو کوئی ضرورت ہے نہ، کبھی کسی نے ضرورت محسوس کی ہے، نہ کبھی یہ سوچا ہے کہ میں جو یہ خبر پھیلانے لگا ہوں، قیامت کے دن مجھ سے پوچھ ہونا ہے تمہیں اس خبر کی تحقیق تھی، کس تحقیق کی بنیاد پر تم یہ خبر پھیلا رہے تھے۔ اور پہلے زمانے میں خبر پھیلانے کا طریقہ تو منہ سے ہوتا تھا۔ ایک آدمی نے ایک کوئی بات پھیلا دی کسی کے بارے میں، دوسرے نے تھوڑے سا اور مرچ مسالہ لگا کے، تیسری نے تھوڑا سا اور نمک تیز کر دیا، اور وہ چھوٹی ساری بات اتنی بڑی ہو کے پھیل گئی، اور حقیقت بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بعد میں پتہ چلتا جی وہ تو ساری خبر ہی جھوٹی تھی۔ یہ ہم نے ابھی کچھ دنوں پہلے کی یہ بڑا سوشل میڈیا پہ اس خبر کا چرچا رہا کہ عدالت نے 2 بھائیوں کے بارے میں کہا کہ بھئی ان کو بری کر دو، ان پر الزام ثابت نہیں ہوا۔ جیلر کے پاس گئے، جیلر کہتا جی انہیں تو پچھلے سال پھانسی بھی ہو گئی ہے۔ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ لوگ جنہوں نے جھوٹی گواہیاں دی تھیں اور سنی سنائی باتوں پہ کاروائیاں ہوتی رہی ہیں۔ سنی سنائی بات پھیلانا، اور پھر ایک اور بہت بڑا جس مرض کے اندر آج ہم سارے مبتلا ہیں، کہ اگر کوئی آدمی علاقے میں برا مشہور ہے تو بس اس کی برائی کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ ہے ہی برا۔ حالانکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس ہے، کچھ لوگ وہاں بیٹھے ہیں، اور حجاج بن یوسف جو مشہور ظالم بادشاہ گزرا ہے اور اس کا ظلم بھی مشہور ہے، اس کی غیبت کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ حجاج بن یوسف وہ ہے جس نے صحابیوں کو بھی نہیں بخشا، صحابیات کو بھی نہیں بخشا، خون کی ندیاں بہائی ہیں، صحابہ اور تابعین کو اس نے شہید کرایا ہے۔ روایات میں آتا ہے اسے خون کا چسکا ایسا لگا تھا، یہ پیدا ہوا، یہ ماں کا دودھ تک نہیں تھا پی رہا، 3 دن ہو گئے، پھر آخر ایک طبیب کو بلایا، اس نے کہا اسے بکرا ذبح کر کے اس کا خون کی اسے گٹی دو۔ بکرے کے خون کی اسے گٹی دی گئی، پھر اس نے دودھ پینا شروع کیا تھا۔ خون بہانا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا، بلا وجہ وہ خون بہاتا تھا، ایسا ظالم شخص۔
اس کی غیبت ہو رہی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں، آپ نے فرمایا مانا کہ وہ مجرم ہے اور وہ اپنے جرموں کی سزا اللہ کے ہاں بھگتے گا، لیکن پھر بھی اس کی غیبت کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ آج ہمارے لیے کسی برے آدمی کی غیبت کرنے کے لیے بس یہ وہ ہے ہی برا، بس جو اس کے بارے میں خبر پہنچی فوراً دوسروں میں پھیلا دی، اور اس کا احساس تک نہیں ہوتا قیامت کو اللہ مجھ سے پوچھ ہی لے تم نے یہ جو بات کی تھی کیا تحقیق ہے، کیا ثبوت ہے، کوئی ثبوت دے سکتے؟ اور پھر اگر وہ سیاسی مخالف ہو، مذہبی مخالف ہو، تو بس پھر بات ملنے کی دیر ہے، اس کو پھیلائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا پہلے زمانے میں بات پھیلانے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا، ایک نے دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے کو۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی خبر شائع ہوتی ہے ساتھ شیئر کر دیں جی، شیئر کا بٹن ہوتا ہے، اور بس جیسے ہی دیکھا میں اپوزیشن کا ہوں، مجھے حکومت کے خلاف کوئی خبر ملی، میں نے فوراً شیئر کر دی، میں لوگوں میں پھیلا رہا ہوں۔ میں نے نہیں سوچا مجھ سے قیامت کے دن پوچھ ہو سکتی ہے، اتنے ارب کھا گئے، اتنا یہ کر دیا، اتنا وہ کر دیا۔ بھئی تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ تم کس تحقیق کی بنیاد پر یہ باتیں لوگوں سے کر رہے ہو؟ اور اگر میں حکومت کے ساتھ ہوں تو میں اپوزیشن والوں کے خلاف کوئی بھی بات ملے گی میں فوراً اسے شیئر کروں گا۔ گھر میں ہیں، بھائی بھائی کی آپس میں نہیں لگتی ہے، کوئی ایپ پتہ ہونا چاہیے، بس میری اس سے لڑائی ہے، دو دکانوں والے ہیں، دو علاقے والے ہیں، بزنس مین ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بن رہی ہے، بس اس کے خلاف خبر ملنی چاہیے، میں اس کو پھیلاؤں گا بغیر کسی تحقیق کے۔ اور پھر حد سے سب سے بڑی بات یہ کہ خالی پھیلانا دور کی بات، اس خبر کی بنیاد پر کارروائی کرنی بھی شروع کر دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے یہ خبر تو بیچ میں کچھ تھی نہیں۔ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا کفا بالمرء کاذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کا جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات لوگوں سے کر دے، یہ جھوٹا ہے۔ کیوں کہ جب بھی سنی سنائی بات کرے گا تو لازمی تو نہیں وہ سچی ہو، وہ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں 10 باتیں پھیلائے گا، سنی سنائی باتیں 8 ٹھیک ہیں تو 2 بیچ میں غلط بھی ہو سکتی ہیں، تو جب وہ غلط ہیں تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر اس کو سنے سنائے اگر لوگوں میں پھیلا رہا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس چیز کو نہیں سوچا ہے کہ کوئی بھی بات کرنے، کوئی بھی خبر ہمیں پہنچتی ہے پہلے اس کی تحقیق تو کر لیں۔ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے وہ اسی بنیاد پر ہیں، ہم جس کے متعلق ہمیں کوئی بات پہنچی ہے ہم جا کے اس سے پوچھ لیں، بھئی آپ کے متعلق یہ بات پہنچی ہے، آپ نے میرے خلاف یہ بات کی، آپ نے میرے خلاف یہ بات کی، واقعی ایسا ہے؟ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔